اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ جب پوری دنیا آپ سے رخ موڑ لے تو صرف آپ کی ماں آپ کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتا ہے جو آسانیاں بانٹتا ہے، محبتیں بانٹتا ہے۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تینوں کو مانگ لیں، ایمان، استقامت، حیا۔ میری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے مجھ سے بے حد محبت کرنے والا صرف میرا اللہ عز و جل ہے۔ تین چیزیں پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ بات یہ نہیں کہ کوئی اور ملتا نہیں، دل مومن ہے، اپنا قبلہ بدلتا نہیں۔ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ نہیں جانتے صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، الہی معاف کر دے، گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ دنیا میں سبھی لوگ زندہ تو ہیں لیکن جی وہی رہے ہیں جنہیں دوسروں کا احساس ہے۔ کبھی کبھی آپ کے پاس رونے کے لیے کندھا نہیں ہوتا مگر سجدہ کرنے کے لیے زمین ضرور ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے دکھ اللہ کو بتا سکیں، اور یہ سہارا سب سہاروں پہ بھاری ہے۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ تمہیں آزمائیں گے، کچھ تمہیں سکھائیں گے، کچھ تمہارا استعمال کریں گے، کچھ تمہیں جینے کا صحیح مطلب بھی بتائیں گے۔ رشتے نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے۔ جو اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ اس کی پوشیدہ مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ احسان کرتا ہے لہٰذا تم بھی احسان کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا اکٹھے کھایا کرو کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں جن لوگوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، روز قیامت ان کو ملنے والا اجر و ثواب دیکھ کر اہل عافیت تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کتری جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہت کا تاج پہنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طویل خاموشی اختیار کرو کیونکہ یہ شیطان کو بھگاتی ہے اور امور دین میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ دو شخصوں کے درمیان صلح کروانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب ہے۔ جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے تیرے لیے ہی ہے، اور دیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ جب تک تمہاری ماں کے ہونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے
تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہیں اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 چیزوں پر عمل کرو: 1 اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو اور 2 اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پہ مت لو۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا جزا دے گی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر چیز دوست کے لیے قربان کر دیں، پر کسی چیز کے لیے اپنے دوست کو قربان نہیں کرنا۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ اپنوں کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بنا جینا سکھا دے گا۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ دولت اور مرتبہ ملنے سے انسان بدلتا نہیں بلکہ اصلی چہرہ سامنے آتا ہے۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہے جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ اگر کتے کو انسان 3 دن روزانہ خوراک ڈالے تو کتا 3 سال اس انسان کو نہیں بھولتا۔ اگر انسان کو انسان 3 سال کھانا دے تو انسان 3 دن بعد بھول جاتا ہے۔ الفت بدل گئی، کبھی نیت بدل گئی، خود غرض جب ہوئے تو پھر سیرت بدل گئی۔ اپنا قصور دوسروں کے سر پر ڈال کر کچھ لوگ سوچتے ہیں حقیقت بدل گئی۔ مومن پر قیامت کا دن گزارنا اس قدر آسان ہو جائے گا کہ دنیا میں جو وہ فرض نماز پڑھتا تھا اور اس میں جو وقت گزارتا تھا اس کے گزارنے سے بھی آسان ہوگا۔ بھلی بات کہا کرو، سیدھی اور سچی بات کہا کرو، بہترین بات کیا کرو، نرمی سے بات کرو، انصاف پر مبنی بات کہو، جھوٹی بات سے بچو۔ کبھی کبھار سزا مؤخر ہو کے عمر کے آخری ایام میں آ سکتی ہے اور جوانی میں کیے گئے گناہوں کی ٹھوکریں بڑھاپے کے ساتھ طویل ہو سکتی ہیں۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: 1 ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، 3 کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ استغفار کے فوائد: 1 پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، 2 حالات اچھے ہوتے ہیں، 3 مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، 4 مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام اجنبی حالت میں شروع ہوا اور عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، تو ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا تو قرآن و حدیث دونوں سے اس ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ کا ذکر کرنا نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے متعلق فیصلہ فرماتا ہے کہ اسے فلاں جگہ موت آ جائے تو وہ اس شخص کے لیے اس جگہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
روز قیامت ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی تخلیق میں اللہ سے مصاحبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔